آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدترین ہے وہ شخص میری امت میں، بدترین ہے جو صحابہ کرام کے معاملے پر جرأت کرے، زبان کھولے۔ ان کی تعظیم و تکریم واجب کر دی گئی۔ اب ان کے باب میں یہ کہ جو اکابر صحابہ کرام ہوں، جیسے خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، اور اس طرح آپ کے زمانوں کے مہاجرین و انصار میں اوائل وقت کے جو صحابہ کرام ہیں، جب ان کا معاملہ کوئی آ جائے اور کہیں کوئی روایت، کوئی قول، کوئی واقعہ جس میں ظاہری طور پہ رائے میں یا معاملات میں کوئی اختلاف رائے نظر آئے، تو اس کے اوپر عقیدے کی احتیاط کیا ہے کہ انسان صحیح العقیدہ وہ شخص ہے جو ایسی صورت میں دونوں طرف حق کو دائر جانے، ایسی تعویل کرے کہ ادھر بھی حق ثابت کرے اور حق کو مانے، اور ادھر بھی حق کو ثابت کرے اور حق کو مانے، دو میں سے کسی سمت کو خطا پہ نہ مانے، دونوں طرف حق کو ثابت کرے اور تعظیم و تکریم کو بجا لائے اور تعویل اس انداز کی کرے۔ اور اگر بعض معاملات ایسے جو پیش آئے ہیں، مشاجرات صحابہ کرام کے مابین، جیسے سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے دور خلافت میں کچھ جنگیں ہوئی، کچھ مشاجرات ہوئے، جب اس کا تذکرہ آخری دور کا آ جائے تو جو حق ہے اس کی تصریح کرے، یعنی سیدنا مولا علی المرتضیٰ چونکہ خلیفہ برحق تھے، خلیفہ راشد تھے، تو ان کا حق پر ہونا اس کی تصریح کرے، یہ عقیدے کی ہے، ان کی تصریح کرے کہ وہ حق پر تھے۔ اب رہ گئی دوسری سمت، دوسری سمت کی بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں جن میں تعویل کی جا سکے تو تعویل کو مقدم جانیں، اور جو واقعات ایسے ہوں جن میں مزید تعویل کی گنجائش نہ ہو، احتمال نہ ہو مزید تعویل کا، تو پھر ایسی صورت میں کف لسان کرے۔ سب و شتم حرام ہے، تنقیس اور طعن و تشنیع اور لعن کرنا، سب و شتم کرنا، تنقیس کرنا، تنقید کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ یہاں حیا مانے آتا ہے صحابیت کا۔ ہر ایک کو جو شرف اور قدر و منزلت ملی ہے وہ نسبت صحابیت سے، وہ ہر کوئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے جڑا ہوا ہے، اس لیے کف لسان واجب، خاموش ہو جائے۔ اس کے خاموش ہو جانے پر قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا، اور اگر بولے گا تو جو لفظ بولے گا ایک ایک لفظ کو تولا جائے گا کہ جو کچھ کہا اس میں کون کون سا لفظ حق کے دائرے میں ہے اور کون کون سا افراط اور تفرید کے دائرے میں۔ اس طرح صحابہ کرام کے ساتھ محبت اور تعظیم و تکریم کا رشتہ ہر سطح پہ برقرار رہتا ہے۔